बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना इब्राहिम अच्छा ये हज़रत कुछ सब जानने वाले हैं, सही है। कहाँ तक मेहनत पहुँची है, कहाँ तक काम पहुँचा है। साथी नहीं आए, अरे तो इंतजार कर ले थोड़ा, इसलिए मैं कहता हूँ कुछ सुनाओ हमको। जब तक तिलावत तुम्हारा शुरू कर यहीं बैठे बैठे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدقت يا رب العالمين.
عجیب آدمی ہے مولانا تشریف لے آ چکے ہیں آپ کو بھیجتے نہیں ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں مولانا تشریف لا چکے ہیں بیان شروع ہونے لگا ہے مدرسے کے آپ کے علماء حضرات ہیں جی اساتذہ کرام ہیں یہ حضرات کیا کروں میں نے کہا یہ حضرات علماء کرام آپ کے اساتذہ ہیں ہاں یہ قدامہ ہیں سارے علماء ہیں اساتذہ کرام بھی ہیں سارے علماء ہیں بس کچھ آنے والے ہیں ابھی تک آئے نہیں آپ کے یہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں یوں مولانا پوچھ رہے ہیں کہ یہ علماء آپ کے یہاں مدرسے میں پڑھاتے ہاں ہیں پڑھانے والے تو یہ 2-3 ہیں اچھا ابھی باقی نہیں آئے چلو آ جائیں گے کوئی بات نہیں چلے آ جائیں گے شہر ہے آنے جانے میں میں نے کہہ تو دیا تھا ہم کو لیکن وہ باقی نہیں آئے پتہ نہیں کیا بات ہے کوئی بات نہیں شہر ہے نا آنے جانے میں دیر لگتی ہے تو پھر اب کیا کہنا ہے علماء بھی ہیں وقت بھی لگ گیا ہے اب کیا باقی رہا کیا باقی رہا السلام علیکم آپ کہاں ہیں اچھا اچھا چلو ہوتی ہے بات کچھ چیزیں ازل کی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو نہیں پسند کرتا باقی بھی اجازت ممانعت کا تو حق نہیں ہے کیونکہ یہ تو عام ہو گئی چیز باقی المجالس بالامانہ کس کے لیے کافی ہے وہ بہت کافی ہے یہ بنا دو کافی ہے مناسب ہے بس آج کل یہ چیز عام ہو گئی ہر چیز کو کیچ کر لو پھر کہیں بھی سنا دو کہیں بھی کھول دو حالانکہ کلام تو اللہ قدر وکل الناس ہونا چاہیے لیکن وہ اب عام ہو گیا اس لیے بات بگڑتی جا رہی ہے بجائے بننے کے جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ نے علم و ایمان کو سینوں میں اتارا ہے اور وہی اس کی جگہ ہے وہی اس کی جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے آیات بینات جو ہے وہ صدور اہل علم میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دے رکھی ہے
ایمان کی بھی علم کی بھی، تو یہ بڑی نعمت ہے بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دو بڑی چیزیں ہیں، ایک ایمان ایک علم، یہ دو بڑی چیزیں ہیں دنیا آخرت سنوارنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، کہ دنیا بھی اسی سے سمجھے گی، آخرت بھی اسے سمجھے گی۔ دنیا کا تعلق معاش سے ہے، وہ بھی اس سے صحیح ہوگا، آخرت کا تعلق معاد سے ہے، وہ بھی اس سے صحیح ہوگا۔ علم و ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، کفر ہے اور جہالت ہے، اس کی ضد کفر اور جہالت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کفر اور جہالت تو حقوق کی پائمالی کے لیے ہے۔ جی ہاں، اللہ کے حقوق، مخلوق کے حقوق کفر اور جہالت سے پامال ہوتے ہیں، اسی لیے اس پر عذاب ہے۔ جی ہاں، سخت پکڑ ہے۔ اس کے مقابل کے یہ جو دو چیزیں دی گئی ہے، ایک ایمان دیا اور ایک علم دیا، تاکہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جاوے ایمان کے ذریعے سے۔ اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کا یقین، اس کے وعدوں پر یقین، اس کے فیصلوں پر یقین، اس کے حکموں میں کامیابی کا یقین، یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مایا ہے، یہ بڑھانے کی اس کی ترغیب ہے کہ ایمان کو بڑھاؤ۔ کیوں کہ اللہ کے تعلق کی کوئی حد نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ کے خوف کی کوئی حد نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے اس کے بڑھانے کی رہبری کی گئی ہے کہ اس ایمان کو بڑھاؤ۔ پھر ایمان کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، کہ ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، تو کیا تقاضا ہے اس کا؟ کہ اس کی اطاعت کی جائے، سن سمجھ کر کے مانا جاوے، یہ نہیں سن سمجھ کر کے نافرمانی کی جاوے۔ سمعنا واطعنا، سنا سمجھا، تو اب کیا کرو؟ اب اطاعت کرو، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے نبیوں کی بعثت اطاعت کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ انبیاء کرام کی بعثت، اس کا موضوع یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو جاوے، اللہ کے حقوق کی معرفت ہو جاوے، اس کی ادائیگی ہو جاوے۔ جی ہاں، اس پہ یقین کیا جاوے، اللہ سے محبت کی جاوے۔ جی ہاں، اور اس کی عظمت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ تقاضا ہے ایمان کا۔ تو جب اللہ کی اطاعت ہو گئی ضروری ایمان کی وجہ سے، تو اس کے حدود قیود معلوم ہونا چاہیے کہ اطاعت کے کیا حدود ہیں، اس کے کیا قیود ہیں، ہاں، تاکہ غلو نہ ہو، تفریق و تقصیر بھی نہ ہو۔ جی ہاں، اس لیے اللہ نے علم اتارا تھا، اس علم کی اطاعت کی تکمیل کے لیے، ہاں، تاکہ تقصیر بھی نہ ہو، غلو بھی نہ ہو۔ جی ہاں، بندوں کے بارے میں معاملہ ہے تو انصاف اور احسان سے رہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو اخلاص سے رہیں۔ جی ہاں، یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا ہے اپنی طرف سے، کتابیں آئی، صحیفے آئے، ہاں، وہ اس لیے کہ اطاعت کے جو حدود قیود ہیں وہ سب کو معلوم ہو جائے۔
پھر حدود قیود کے اطاعت اس کی رعایت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کریں. یہ بڑا مسئلہ ہے، اللہ کی اطاعت کا قائم ہونا زمین پر، جہاں ساری محنت اسی کے لیے ہوئی ہے کہ اللہ کی اطاعت قائم ہو جائے. کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دارالأجور بنایا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا دارالحقوق اور آخرت یہ دارالأجور ہے. وہاں پر اجر ہوگا، اور یہاں کہ یہاں حقوق ہوں گے. تو حقوق کی پہچان وہ علم کے بغیر کیسے ہوگی؟ کتنا حق ہے، کیسا ہے. اس لیے یہ علم اتارا ہے. ہمارا جو علم ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے. دنیا کے علوم تو دنیا کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں کہ معیار زندگی اونچا ہو جائے، اس لیے وہ علوم نہیں ہیں، وہ فنون ہے، وہ لوگوں کے دماغوں کی پیداوار ہے. وہ قطعی بھی نہیں ہے، موہوم ہے، اور بدلتے رہتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے، یہ قطعی ہے، اس میں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ ایسا علم دیا ہے یہاں حقوق کی معرفت کے لیے، تاکہ حق پہچانو، اور حق پہچان کر کے اپنی دنیا بھی ٹھیک کرو، اپنے آخرت بھی ٹھیک کرو. کیوں جب حقوق کی ادائیگی ہوگی کہ دنیا میں انصاف زندہ ہوگا، احسان زندہ ہوگا. حقوق سے تو یہ ہوتا ہے، جب حقوق کی ادائیگی تو انصاف کے بغیر کیسے ہوگی؟ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے تمہارے اندر کیا قائم کروں؟ عدل قائم کروں. حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ کا حکم عدل و انصاف کا ہے. تو عدل جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے دین اتارا، شریعت اتاری، اس میں عدل بھی ہے، اعتدال بھی ہے، سب کچھ. وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دے رکھی ہے، یہ علم، اس میں یہ چیز ہے. اس لیے علماء کا وجود جو ہے وہ رحمت ہے، نہیں تو جہالت پھیل جائے گی، پھر لوگ بغیر جانے بتائیں گے، پھر دلو ودلو کا دور آئے گا، فرمایا حدیثوں میں. جی ہاں، کیونکہ علم والے تو رہے نہیں. تو جس کو علم ملا بڑی چیز ملی، اسے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ بلندی دیتے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اللہ بلندی دیتے ہیں، کچھ کو نیچے گراتے ہیں، اس کی وجہ سے. تو یہ بڑی نعمت آپ حضرات کو دی گئی ہے. فرشتے اس کی قدر کرتے ہیں. خشکی اور سمندر کی مخلوق دعائیں دیتی ہے. خشکی کی مخلوق اور سمندر کی مخلوق. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ چھوڑ دیجیے، کیا کیا کہہ رہا تھا، بھول گیا. یہ ہوتا ہے، اب دماغ کمزور ہو گیا. ہاں، تو خشکی اور تری کی مخلوق جو ہے وہ دعائیں مانگتی ہے اہل علم کے لیے، چاہے وہ سیکھنے والے ہوں چاہے سکھانے والے ہوں. کہ سیکھنے والے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے، سکھانے والے ہیں تو ان کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے. تو وہ مخلوق دعائیں دیتی ہے، کیونکہ ان کا وجود غنیمت ہے.
اس امت میں علماء کا وجود یہ حضور کا معجزہ ہے. ہاں، بعض روایتوں میں صراحتاً آیا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے. ہاں، تو خاص نگاہ ہے اللہ کی اس پر، علم کے موضوع پر. یہ لیے پیدا کریں گے کہ جہالت کو ختم کریں، دوسری جتنی چیزیں پہلے وہ ختم کریں اس کو. اور حدیثوں میں صراحت ہے ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ لوگ پیدا کریں گے. اس کی طرح قرآن اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ایسے ہی قرآن کے سمجھنے والے اس کے حاملین کا پیدا ہونا یہ بھی معجزہ ہے، ورنہ کیسے ہوگا؟ اس لیے جس کو بھی یہ نعمت ملے وہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا احسان ہے، اپنے آپ کو اللہ کا ممنون کرم سمجھے کہ میرے اوپر خصوصی عنایت ہوئی ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اسے کیا دیں گے؟ کہ اپنے دین کی سمجھ دیں گے. دین کی سمجھ کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت بناوے. یہ لکھا ہے علماء نے. فقہ فی الدین کی علامات کیا؟ فقہ فی الدین کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے اپنی آخرت بناوے. یہ فقہ فی الدین کی علامت ہے. کہ اللہ نے دین دیا ہے، دین کی سمجھ دی ہے، تو وہ اپنی ساری توانائی اپنے آخرت بنانے میں لگاوے گا. جیسے صحابہ فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم آخرت کے ہیں، ہمارے عزائم دنیا کے نہیں ہیں. عزائم آخرت بنانے کے ہیں. تو یہ ہے اس کا سارا موضوع، ایمان اور علم اور اطاعت، کہ اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائی جائے، کوئی دوسرا مقصد نہیں. پھر اس علم کو اور اس ایمان کو دعوت سے جوڑا گیا ہے. یہ کوئی مخصوص سرمایہ نہیں ہے مخصوص طبقے کا، انہی لوگوں کے ہیں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ مخصوص طبقہ ہے، ان کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ترقی نہیں ہے. ہوتا ہے دنیا میں، آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ علم اور یہ جو آیا ہے ایمان یہ کوئی مخصوص طبقے کے لیے ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک عام سرمایہ ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تاکید کے ساتھ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تاکید کیا. ناس میں بھی سب لوگ آ جاتے ہیں، مزید تاکید اور ہے. سب کے لیے. کیوں کہ دین خیر خواہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اغراض پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ہوس کی وجہ سے نہیں ہوتا. دین کی بنیاد خیر خواہی. دین النصیحہ مشہور حدیث ہے کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، کہ جو تو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کر، تو مسلم بنے گا. تو دین کی بنیاد خیر خواہی پر ہے. اس لیے دین کو اور دین کے ان تمام چیزوں کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. جس طرح پانی ہے نا، کہ پانی کا اصلی مزاج سیلان ہے. ہے نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ پانی کا اصلی مزاج سیلان ہے، وہ نیچے سے اوپر سے نیچے آئے گا، اور جہاں جا تو اس کو گنجائش ملے گی وہ اپنا راستہ نکالتا رہے گا. اس کا مزاج یہ ہے. اچھا، پانی پر سب کی حیات موقوف ہے.
یہ بھی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی پر سب کی حیات موقوف ہے، اس لیے پانی کو اللہ نے جاری کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح سے، بارش کے پانی میں حیات ہے اور بہت کچھ ہے۔ یہ ماء مبارک کہا گیا ہے، کثیر المنفعت، مبارک کا مطلب کہ کثیر المنفعت، یہ پانی ہے۔ آپ نے اپنے علم و ہدایت کو اس سے جوڑا ہے سمجھانے کے لیے کہ اس کی مشابہت اس سے ہے۔ اس پانی پر کسی کا اجارہ نہیں ہے، سب کے لیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو علم لے کر آئے، جو چیز لے کر آئے، اس کو دعوت سے جوڑا گیا ہے تاکہ اس کا جریان ہو۔ یہ ہے، دعوت کے بغیر کیسے جریان ہوگا؟ کوئی تاجر اپنی تجارت کہ وہ اس کی دعایت کرتا ہے، کوئی کمپنی اپنی کوئی چیز بناتی ہے تو وہ اس کا پروپیگنڈا کرتی ہے، ورنہ اس کے بغیر اس کے طالب کیسے پیدا ہوں گے؟ اگر اس کی دعایت نہ ہو، اس کا پروپیگنڈا نہ ہو تو اس کے طالب نہیں ہوتے، وہ لوگ جانتے ہی نہیں کیا بنایا۔ ہاں، تو ایسے ہی دین بھی ہے کہ دین کا اجرا کیسے ہوگا؟ کہ دین کا اجرا جو ہے وہ دعوت سے ہوگا، کیونکہ یہ سب کے لیے ہے۔ اگر آپ نے شہری بھی کی ہے تو شہری کی دعوت دی ہے، تسحرو، شہری کھاؤ۔ ہاں، آپ نے شہری بھی کھائی ہے کہ برکت کا کھانا ہے، اور پھر کہا کہ شہری کھاؤ، یہ نبیوں کی سنت ہے، اور آگے ہاں شہری کھانے کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ کھاؤ، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ یہ اسلوب ہے، یہ ہاں، کہ جو دین سب کی کامیابی کے لیے آیا ہے وہ سب کے لیے ہے اور سب کے لیے اس کی دعوت ہے۔ ہاں، اسی میں خیر خواہی ہے، ورنہ خیر خواہی کیسے ہوگا؟ تو محدود ہو کر رہ جائے گا اگر اس کی دعوت نہیں ہوئی تو۔ اس لیے اس کی دعوت دی، اور دعوت کا اسلوب ترغیب کا ہوتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، حسر کے ساتھ۔ ہاں، کہ ہم نبیوں کو مبشر بنا کر کے اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں، کہ وہ بشارتیں سناوے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، سننے والے سمجھنے والے خوش ہو کر قبول کریں۔ پہلا درجہ تو یہی ہے کہ بشارت سے اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ چیز دینا چاہتے ہیں، بشارتوں سے چلانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے الطاف میں سے ہے، اسے کریمانہ الطاف میں سے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو قاہر ہے۔ ہاں، سب کو دباوے، کون بول سکتا ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، لیکن ایسا نہیں کیا ہے، بشارت دے دی ہے، فَبَشِّرْ عِبَاد، بندوں کو بشارت دے دو۔ یہ اسلوب ہے، یہ دعوت کا۔ ہاں، اور بشارت علم سے بھی دی ہے بشارتیں، اور اخلاق سے بھی دی ہے، دونوں چیزیں بشارت کا ذریعہ ہے، خوشخبری کا اور ترغیب کا ذریعہ ہے۔ علمی طور پر بشارتیں دی ہیں، احادیث ترغیبات کی، ہر زمانے میں علماء نے اس کو جمع کی ہے۔ علم الترغیب، علم الترہیب، بڑے بڑے آپ جانتے ہیں،
وہ اسی وجہ سے کہ یہ اسلوب ہے دین زندہ کرنے کے لیے اور دین دنوں میں اتارنے کے لیے اور دین ماحول میں لانے کے لیے. یہ اسلوب ہے کہ پہلے تو بشارت سناؤ. ہاں اور اگر کچھ اور ہے مزاج میں تو پھر انذار ہے، انجام سے ڈرانا. ہاں کہ انجام یہ ہوگا، نہیں مانو گے تو، نہیں قبول کرو گے تو یہ تمہارا انجام ہے. اپنے اوپر ظلم نہ کرو. یہ اس کے بعد کا. ہاں کیوں کہ خیر خواہی کا یہی تقاضا ہے. جب دین خیر خواہی کا ہوا تو خیر خواہی کا کیا تقاضا ہے کہ کہہ سن کے چھوڑ دے کہ نہیں اسے ہضم کراؤ. ہاں ہضم کراؤ اسے. ہاں کہ وہ اسے قائل ہوئے پھر مائل ہوئے. ہاں یہ خیر خواہی کا قضا ہے. اس لیے دین کے ساتھ دعوت کو جوڑا گیا ہے. اور دعوت کا اسلوب یہ ہے، پہلا اسلوب کہ بشارتیں سناؤ کہ آپ کے لیے یہ ہیں اور آپ کے من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. یہ ابتدائی بات. ہاں کون میرا ساتھ دے گا، کون میری مدد کرے گا، تو اللہ اسے جنت دیں گے. جی ہاں ہمیشہ کی کامیابی، جنت کے معنی یہ ہوتے ہیں. یہ طریقہ علمی طور پر بشارت کی حدیثیں ہیں. جی ہاں دوسرا پہلو لوگوں کو مائل کرنے کے لیے وہ ہے اخلاق کا پہلو. ہر نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے قوم کا خیرخواہ بن جاتا ہے. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. وہ حسرت ہے کہ میں نے تو خیرخواہی کی، تم لوگوں نے میری خیرخواہی کی قدر نہیں کی، کیا کروں میں. یہ طریقہ ہے کہ ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اخلاق ہوتے ہیں. جی ہاں کیوں کہ دلوں کو جوڑنے کے لیے، دلوں کو مائل کرنے کے لیے یہ بہت طاقتور ذریعہ ہے. اور جہالت کے توڑ کے لیے بھی یہ بہت طاقتور چیز ہے. جہالت کو اگر جہالت سے ملا ہو تو جہالت بڑھ جائے گی. ہاں اس لیے جہالت کا توڑ. ہاں آپ کے زمانے میں جہالت بہت عروج پر تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آیا جو ان کو سمجھاوے. ہاں کوئی نہیں آیا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. ایک تو کوئی آیا بھی نہیں، پھر خود بھی غافل ہیں، تو کیا قدر کریں گے وہ. تو اس غفلت جہالت کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دیے گئے سب سے اونچے، کیونکہ جہالت بھی سب سے اونچی تھی. وہ شرک کے سوا کچھ جانتے نہیں تھے لوگ. توحید کے مرکز میں شرک تھا، طاقتور شرک. تو اس کے مقابلے کے لیے آپ کو اونچے سے اونچے اخلاق دیے گئے اور اس کی اتمام کا آپ کو ذمہ دار بنایا. خالی برتنے کا نہیں بلکہ اس کا اتمام کریں آپ، مکارم اخلاق کا. کیونکہ اس کی ضرورت ہے حق کے قبول کرنے میں. تو انبیاء کرام کے پاس یہ ہوتی ہے، ایک تو ان کو خیر خواہی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، یہ دوزخ میں نہ جاویں، ان کی صلاحیتیں خراب نہ ہو، دینی دنیاوی اخروی صلاحیتیں ان کی برباد نہ ہو، یہ خیر خواہی ہوتی ہے.
پھر اس خیر خواہی میں ان کی رہبری کرتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. پھر اسی خیر خواہی کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ بیزار نہیں ہوتے. جیسے لیڈر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خدمت کے نام پر جب کوئی ان پہ زیادہ وہ نہ ہو تو بیزار ہو جاتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں. دنیا کے پڑھے کہ میں نے تو ان کے لیے کیا تھا، انہوں نے یہ کیا، وہ بیزار ہو جاتے ہیں. یہ بیزار نہیں ہوتے اور مایوس بھی نہیں ہوتے، ہاں، بلکہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں. جی ہاں، خیر خواہی کا اور اخلاق کا، یہاں تک کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. بس یہ بنیاد پڑی. جب ان کا تعلق اللہ سے جڑا تب آگے کی ہدایت کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اللہ کے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے ہاں آپ کو یہ کرنا، یہ کرنا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا. اس طرح اخلاق میں کمال دیا گیا، آپ کے علم میں بھی کمال دیا گیا. ایمانیات کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، ہر لائن کا آپ کو پورا علم دیا گیا. آپ نے ان سب چیزوں کو پوری طرح دنیا میں چلایا ہے. ہاں، اپنی محنت سے، اپنی دعوت سے، اپنے اخلاق سے، کیونکہ دعوت میں اخلاق کی ضرورت ہے، دعوت میں قربانی کی ضرورت ہے. لوگ مانیں گے نہیں، استقبال بھی نہیں کریں گے، مخالفت بھی کریں گے، تو اخلاق چاہیے، ورنہ تو بیزار ہو جاوے اور مایوسیوں کو چھوڑ دے. کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، اپنا کام پورا کرو. نبیوں کے ذمہ کے اپنا کام پورا کرو. بس جب تمہارا کام پورا ہو جائے گا تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس لیے وہ اپنا کام بھی پورا کرتے ہیں. بعد نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ماننے والا نہیں ہے. بعض نبی ایسے ہوں کہ ان کے ساتھ ایک معمولی جماعت ہے، یہ تو حضرت کو معلوم ہے، لیکن انہوں نے اپنا کام چھوڑا نہیں ہے، کام کرتے ہی چلے گئے. جی ہاں، یہ طریقہ ہے. اور یہ ذرا سخت ہے، سخت ہے یہ دعوت کا طریقہ، اور دعوت کے ذریعے سے امت میں دین لانے کا طریقہ. ہاں، اس لیے نبیوں کو عمومی طور پر اللہ کی طرف سے صبر کی تلقین ہوتی ہے. آپ پڑھیں قرآن، صبر کریں، صبر کریں، درگزر کریں. ہاں، یہ تلقین ہے. جلدی نہ کریں وغیرہ وغیرہ اوامر ہے اللہ کی طرف سے. ہاں، کیونکہ بڑا کام ہے. تو وہ اپنی محنت جاری کرتے ہیں اور رکھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ محنت ایک حد پر پہنچتی ہے جو حد اللہ چاہتے ہیں. پھر آتے ہیں اللہ کی طرف سے تائید. تائید آتی ہے اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے. باطل تیزی سے پھیلتا ہے، جیسے دھواں تیزی سے پھیل جائے گا، لیکن درخت اگنا ہے تو دیر سے اگے گا اور دیر سے پھل دے گا. تو حق کی مثال ایسی ہے کہ اپنی محنت اس کو دیتے رہو، جس کی نگرانی کرتے رہو، اس کا حق ادا کرتے رہو. ایک وقت آئے گا کہ یہ پھل دے گا، اس کا حق ادا کرو. یہ نبیوں کے ذمہ ہوتا ہے. پھر وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، پھر اللہ اس کا نتیجہ لاتے ہیں. سب سے زیادہ ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے سب سے زیادہ مدد آپ کی ہوئی ہے. جتنی ذمہ داری اتنی مدد، جتنی ذمہ داری اتنی مدد. المعونۃ علی قدر المعونۃ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری اٹھائی جائے گی. یہ ذمہ داری کا کام ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو. لوگوں کی طرف سے، کہ لوگوں کی طرف سے کبھی استقبال بھی ہوگا، کبھی استقبال بھی ہوگا، سب سے ہوگا. رات بھی ہوگی، اندھیرا بھی ہوگا، دن بھی ہوگا، اجالا بھی ہوگا. تو دنیا ہے، تو اس سے کوئی متاثر نہ ہو. ہاں، اپنا کام اللہ پر اعتماد کر کے کھڑے اور لوگوں کی خیر خواہی کرے. دعوت دینے والے کا کہ ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کے نہ ماننے سے مایوس نہ ہو.
ڈاکٹر تو مایوس ہو جاتا ہے، وہ کہتا بس اب اس کو لے جاؤ، ہماری کوشش پوری ہو گئی، ہاتھ اٹھا دیا اس نے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ آج نہیں مانیں گے تو کل مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے تو ان کی اولاد مانے گی، یہ توقع ہے اپنی محنت پر۔ یہی طریقہ ہے کہ اپنی محنت کرو، کبھی اجلا بھی آئے گا، کبھی اندھیرا بھی آئے گا، کبھی موسم موافق ہے، موسم موافق نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ سب ترقی کے لیے ہے کہ ہر حال میں کام کرو، ہر حال میں کام کرو۔ یہ نبی پر یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام کرو، ان کو جانے دو، ان کی جہالت کو جانے دو، ان کی باتوں کو جانے دو، عارضاً الجاہلین، اپنا کام کرو۔ تو یہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے دین کو اور دین کے سارے اعمال کو دعوت سے جوڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اسی سے اس کا تعدیہ ہوگا، اور جب اس کا تعدیہ ہوگا تو اس کا بقا ہوگا۔ جس چیز کا تعدیہ ختم اس کا بقا ختم۔ یہ قاعدہ ہے نہیں، مال کا تعدیہ نہ ہو، مال آگے نہ بڑھے تو پھر وہ کھا پی کے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے لوگ اپنے مالوں کو تجارتوں میں ڈالتے ہیں، ایسا روکے جیسے بڑے بڑھتے رہیں اور مال آتا رہے، نہیں تو کھا پی کے ختم کر دیں گے۔ ایسے دین بھی، کہ دین کو نبی والی دعوت کے ساتھ جوڑا جائے گا تو یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جی ہاں، مختلف صلاحیتوں کے لوگ دنیا میں ہیں، اس امت میں بہت صلاحیت ہے، اس صلاحیتوں کو کام پر لانے کے لیے یہ راستہ ہے، پھر لوگ اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے۔ ہاں، جب دعوت اپنے طور طریقے سے چلے گی تو لوگوں کی صلاحیتیں کام پر آئے گی۔ جی ہاں، وہ اپنی صلاحیت بعد میں دکھائیں گے، جیسے ابو ذر غفاری، ان کے قبیلہ تو لوٹ لاٹ کرنے والا قبیلہ، یہ صلاحیت والا آدمی، جی ہاں، تو دعوت آئی تو وہ آ گیا کام میں، وہ اعتماد لے لیا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ مثال ہے کہ امت میں بہت صلاحیتیں ہیں، جیسے پانی برسنے سے زمین کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے، یہ زعفران کی ہے یا درخت کی ہے، جو کی ہے، مختلف زمین تو بارش سے وہ ظاہر ہوتی ہے صلاحیت، یہ درخت کی زمین ہے، یہ زعفران کی زمین ہے۔ اس طرح انسانوں کی صلاحیت ہے کہ جب ان پر دعوت کی محنت ہوگی، ان کو کام پہ لگایا جائے گا تو وہ اپنی صلاحیت بتائیں گے کہ اس نے اتنا کام کیا، اس نے اتنا کام کیا۔ اس لیے اس کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، علم کو بھی، ذکر کو بھی، اخلاق کو بھی، ساری چیزوں کو، معاشرت کو بھی، اپنی معاشرت کو، معاشرت کی دعوت دی کہ اللہ کے بندے بنو، آپس کے بھائی بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا، معاشرت کی دعوت ہے۔ اس لیے یہ کام ہے، یہ علم کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، جس طرح مال کا جوڑ تجارت کے ساتھ ہے، مال بے تجارت گھٹ جاتا ہے اور مال با تجارت یہ بڑھ جاتا ہے، ایسا اس کا جوڑ ہے کہ جب علم کے ساتھ دعوت ہوئی کہ علم ترقی کرے گا، کیوں کہ بے طلبوں میں طلب آئے گی، جاہلوں میں شعور آئے گا اپنی زندگی کا، ہاں تو وہ زندگی بدلیں گے۔ یہ ہوتا ہے دعوت کے ذریعے سے، کہ صلاحیتیں جو پامال ہو رہی تھی وہ حق پر آ جائے گی۔ ہاں دیر لگے گی، محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہر عالی غالی چیز جو ہے وہ ایسے نہیں حاصل ہو جاتی سرسری طور پر کام کرنے سے۔ ہاں تو ہدایت اور ایمان اونچی چیز ہے، ہاں دنیا آخرت کی کامیابی، اس کے لیے اس کی محنت دی گئی ہے ہم کو، اس کی محنت کرو، ہاں تاکہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آویں، پھر اللہ راضی ہوگا تو ان کی دنیا بھی بناوے گا، ان کی آخرت بھی بناوے گا، اور کچھ ہم نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں کہ جب یہ ہوگا تو اللہ ان کی دنیا آخرت اپنی قدرت سے بنائے گا۔ کیسے بنائے گا؟ قدرت سے بنائے گا، کوئی پلان ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ بنائیں گے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ علم کے ساتھ اس دعوت کو جوڑا گیا ہے کہ بے طلبوں میں جاؤ، غریبوں میں جاؤ،
جہاں فضا نہیں ہے وہاں جاؤ اور اس کو روح شناس ان کو پہچان کراؤ، ذمہ داری بتاؤ، ہاں یقین کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، جان مال کی قربانی کے ساتھ، کیونکہ دعوت کے یہی عوامل ہیں، اس کے بغیر نہیں چلتی وہ، اس سے چلتی وہ، اور پھر اس کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا۔ اگر یہ اپنے عوامل کے ساتھ چلی کوئی نہیں روکے گا اس کو، کہیں آگا پیچھا ہوگا لیکن نہیں چلے گی، جی ہاں، اور چلتی رہے گی، اللہ کی طرف سے معید ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں اس کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لینا ہے، اور امت میں اس کو لے کر کے پھرنا ہے اپنی حاجت سمجھ کر، لوگوں کی نہیں۔ جیسا ڈاکٹر لوگوں کی حاجت سمجھتا ہے اور علاج کرتا ہے، ہاں اپنی حاجت نہیں سمجھتا۔ ہم کیا کریں گے کہ ہم تو اس کام کو اپنی حاجت سمجھ کر کریں گے، یہ میری ذمہ داری ہے، میری حاجت ہے، اس میں میری کامیابی ہے، میرا نفع ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے علم کس کام کا کہ میرا علم تو اسی کام کا ہے کہ میری بھی زندگی بنے، دوسروں کی زندگی بھی بنے، اور ایسی بنے کہ ان کی آخرت بھی بنے۔ ہاں اس علم کا بڑا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ اس کے ذریعے میں آخرت بناؤ، جی ہاں، تو ہماری بھی آخرت بنے۔ اس کے لیے حرکت بھی کرنی ہے۔ اس آخری بات، اس کے لیے حرکت کرنی ہے۔ اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے۔ چکی میں کیا ہے؟ اور سکون دونوں ہے، ثبات بھی ہے، حرکت بھی ہے۔ اوپر حرکت ہے اور تحتانی جو ہے وہ اس میں ثبات ہے۔ یہ مزاج ہے کہ اپنے دین کو حرکت میں لاؤ اور ثابت قدمی کے ساتھ رہو، پھر اس کی پیداوار خود ہی آئے گی، آٹا خود ہی باہر آتا ہے چاروں طرف۔ جی ہاں یہ بات ہے کہ حرکت بھی لاؤ اور جتنا دین آوے اس پر قائم ہو جاؤ، جتنا دین آوے۔ جیسے دھیرے دھیرے اترا نا 23 سال میں، تو اس کی دعوت بھی چلی اور اس پر عمل بھی ہوا، تعامل کے ساتھ پھیلا ہے۔ ورنہ یہ چیزیں نہیں تھی ٹیپ کرنے کی، لکھنے کی، کاغذ قلم کا۔ مکہ مکرمہ میں 17 آدمی لکھنے والے تھے، ہاں جو لکھتے تھے وہ 17 آدمی پورے شہر میں، جی ہاں، لکھائی پڑھائی کہاں تھی؟ اس لیے علماء حدیث کہتے ہیں بھئی یہ حدیث کہاں سے آئی ہے؟ کہ تعامل سے آئی ہے، تعامل سے آئی ہے کہ لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، پھر اپنی یادداشت سے لوگوں کو سنائی ہے۔ وہ جب تعامل ہوگا تو یادداشت بھی پکی ہو جائے گی، کیونکہ جو عمل میں آتے وہ نہیں بھولتا آدمی، بھولتا ہے وہ تو عمل کے موقع پر یا سائیکل جی نے سیکھ لیا، جب سائیکل آئے گی چلا دے گا، اسے تکرار کرنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں وہ تو مجھے سائیکل چلانا یاد ہے۔ تعامل سب سے بڑا، تو جو علم آتا گیا اس کا تعامل ہوا، اس کی دعوت ہوئی، جی ہاں، اسے سکھایا گیا، سیکھا، اس لیے چل پڑا ہے۔ وہی اصلی ترتیب ہے، اپنے عمل میں لانا، اپنی خیر خواہی سے دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کو سکھانا، کہ کس لیے؟ کہ آخرت بنانی ہے، اور کچھ نہیں، ہمارا کوئی پلان نہیں ہے۔ جی ہاں، لوگ ہم سے پوچھتے تھے شروع میں کہ کیا مقصد؟ میں کوئی مقصد نہیں، ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی تخطیط نہیں ہے اس کے پیچھے۔ ہاں تو کیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات پہنچ جاوے اور وہ اللہ کے حکم والی زندگی گزارے، بس، اور کیا، باقی اللہ جانے۔ جی ہاں، کہ اللہ کے فیصلے اسی پر ہوں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، بس کہ اب سارے فیصلے صحیح ہو جائیں گے، سارے فیصلے موافقت میں آئیں گے، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا کے حالات بننے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے دین کے۔ دین سے دنیا کے حالات بنیں گے، مالوں سے نہیں بنتے، چیزوں سے نہیں بنتے، تو دین سے دنیا کے حالات بنیں گے۔ اس لیے دین کو یہ طاقت دینی ہے، اپنی دعوت کی، اپنی قربانی کی، اپنی محنت کی، اور پھر دعا بھی۔ اس لیے کہتے ہیں حرکت میں بھی آؤ اور حرکت کے ساتھ استقامت پر بھی رہو۔ یہ نہیں کہ کر کے چھوڑ دیا، جب بیٹھ گئے، رک گئے، کہ نہیں، اپنی طاقت کے مطابق کرنا چاہیے۔
اتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت کے مطابق. تو یہ دونوں چیزیں اس مزاج میں ہے، حرکت بھی ہو، سکون بھی ہو، یعنی استقامت بھی ہو. پھر کہ اللہ کی قدرت ہے، آگے آٹا باہر آئے گا. جب چکی چلتی ہے تو آٹا ہی باہر آئے گا، کوئی دوسری چیز باہر نہیں آئے گی. دوسری چیز آ سکتی ہے کہ جو ڈالی وہی. تو جب ہم علم و ایمان کے لے کر پھریں گے تو علم و ایمان ہی وجود میں آئے گا. ہاں اللہ کی طرف سے وہ لوگ لیں گے، اس کو قدر کریں گے. ہاں اس لیے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرت اپنی ترتیبیں بنائیں اور ترتیب بنا کر اس محنت پر اپنے آپ کو چلاویں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ حالات بنانے والا ہے. جیسے رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، حالات اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا تو ایمان ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. سب مظاہر قدرت ہے، جتنے اسباب ہیں وہ اصل تو اللہ ہے. جب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ حالات صحیح کر دیں گے. لوگوں کے دلوں کو مائل کریں گے، لوگ اس کی قدر کریں گے، وہ بھی اپنا حق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا تو حق ہے اللہ کا. تو وہ آ جائیں گے تائید میں. پھر یہ نصرت کہلاتی ہے کہ جو کام لے کر گئے تھے لوگ اس کے طلبگار ہو گئے، لوگ اس کو لینے والے ہو گئے، اپنی ذمہ داری پر کھڑے ہونے والے ہو گئے. کیا ہو گئی نصرت. تو نصرت کا وعدہ ہے اللہ کا، نبیوں کے ساتھ بھی اور ایمان والوں کے ساتھ بھی. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی ترتیبیں بنا کر کے اس کام کو کریں تو اس کا تعدیہ ہوگا. جتنے علماء موجود ہیں اس سے اور زیادہ پیدا ہوں گے. ہاں بارش برستی ہے تو پیداوار ہی تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے. ماء الحیات، حیات کا پانی ہے. اسے یہ اللہ زندہ کریں گے خیر کو دنیا میں، نہیں تو شر غالب آ جائے گا جب خیر نہیں ہوگی. تو اس کے لیے تیار ہیں آپ حضرات؟ اپنی ترتیب بنا کر کے چلیں. ہم تو فقیر کی طرح اپنی صدا سناتے ہیں اور صدا سنا کے پھر مانگتے بھی ہیں. اس لیے حوصلے کے ساتھ اپنے ذمے کام لیں. کام کے ساتھ مدد ہے، نام کے ساتھ مدد نہیں ہے. اللہ قبول فرمائے. نیت کرے اندر کی بھی بیرون کی بھی، اپنے اوپر بھی علم کو ڈالنا ہے. اللہ قبول فرمائے.
تخلص ذلك معناه کہ جو علماء بیرون کی تیار ہیں چھٹیوں سے 3 ماہ قبل مشورے میں آ جائیں تو وہاں سے دیکھیے گا سکتے ہیں انشاءاللہ. بیرون کی جو تیاری بھی کرنا انشاءاللہ. ایک جماعت بھی تجریف کی گا وہاں عارف صاحب اور سمجھ بیرون کی آج بیسن اور تمہیں ہو گیا 100%؟ نہیں ہوا. 100% ضروری ہے. بہت کام باقی ہے ابھی تو، بہت کام باقی ہے. ابھی تو 100% مسلمان نمازی نہیں ہوئے. جی ہاں. جیسے آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، ہفتہ پورا چھٹیوں میں پڑے اس میں 5 روزہ 6 روزہ نقد ترتیب کر سکتی ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. ادھر سے نقد اچھا مثلا مشہور ہے. ایک جماعت کو اور نقل جمعہ الحمدللہ. آنے والی جمعرات کل سے بدھ سے ماشاءاللہ مجمع تو بہت اچھا ہو گیا. کیا نام گھر گیا گیا. سبھی کی گاڑی گھڑی ہاتھ چاہتی گولڈن کی جم سے اس میں ڈالے ہو جائے اس میں ڈالے روسی کی ذریعے سے. ٹھیک ہے بس. اللہ سے دعا بھی مانگیں تو دعا کی جگہ ہے. دعوت اور دعا دونوں جمع کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله